پیچھے ہم تاریخ اٹھاتے جائیں نا، ان میں سے یہ کوئی عالم دین نہیں تھے، ان میں سے حافظ قرآن نہیں تھے، نہ یہ حافظ ہیں، نہ یہ عالم ہیں، نہ یہ پکے حاجی نمازی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ غازی عبد القیوم کے بارے میں آتا ہے یہ تانگا چلاتا تھا، تانگے والا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ایسا کسی نے کر دیا، اپنا تانگا لے کے پہنچ گیا عدالت اور وہیں جا کے اسے قتل کر دیا۔ اگر اس سے تھوڑا سا ہم تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ وقت پہلے، غازی عامر چیمہ جس نے اخبار کے ایک ایڈیٹر کو قتل کیا تھا، غالباً جرمنی میں تھا، یہ بھی ایک کالج کا، ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، یہ کوئی حافظ عالم نہیں تھا۔ مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ ان کا جو تجربہ تھا نا، ان کی جو مکمل تحقیق تھی وہ یہی تھی کہ ان کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے محبت رسول، اور اگر چاہتے ہو کہ اسلام کو ختم کرو تو پھر اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر سے محبت رسول نکال دو، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا تجربہ، ان کی تحقیق اور ان کا نچوڑ ہے، اور یہی نچوڑ پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ اگر تاریخ اٹھائیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو خریدا جنہوں نے علماء کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، کتنے علماء خریدے گئے، کیا کیا کوششیں نہیں کی گئی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے جو سلیبس تھے، کتابیں تھیں، کہاں سے کہاں تک کر دی گئی۔ آج ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، حقیقی طور پر اگر بات کی جائے تو قرآن کریم کا بھی آج یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس کا چھپا ہوا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ قادیانی یہ قرآن کریم خود چھاپ کر ان میں رد و بدل کر کے فری تقسیم کرتے ہیں، اور ہماری وہ نادان قوم جو یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں، فری دوائیاں دیتے ہیں، فری چیزیں دیتے ہیں، فری کپڑے دیتے ہیں، فری معاملات کرتے ہیں، ہمیں راشن دیتے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، بس یہ قرآن دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں، قرآن بھی تو اللہ کی کتاب، ہم پڑھیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، جب ان سے یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں، اور یہ یاد رکھا جائے جب ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کو بے تحقیق اگر ہم پڑھتے ہیں، پھر نورانیت ہمارے اندر اتنی رہتی ہے جتنی آج ہمارے اندر ہمیں خود کو نظر آتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقی طور پر ہم اپنے اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہمارے وہ علماء، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پچھلے جو دین تھے ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تو وہ یہی ہوتا تھا جب دین بالکل ہٹ جاتا تھا، انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، وقت گزرتا تھا، لوگ بالکل بکھر جاتے تھے، تب اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجتا تھا، پھر اور نبی کو بھیجتا تھا، پھر اور نبی کو بھیجتا تھا۔ یہ یہاں کی خاصیت ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی جب نبی نہیں آئے گا؟ کہا علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ دین کو سنبھالیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ حفاظت میں کروں گا۔ اللہ اس کا محافظ ہے، کبھی بھی اس دین کو مٹنے نہیں دے گا۔ لیکن مسلمان جو ہے نا، یہ الگ ہے، یہ قسمت کی بات ہے، وقت گزرتا رہتا ہے۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چند سال پہلے جو معاملات ہوئے ہم سب کے سامنے ہیں، سرکاری طور پر ہوا، غیر سرکاری طور پر ہوا، مختلف NGOs نے کیا، مختلف لوگوں نے کیا، جو بھی تھا، لیکن ایک ایسا عجیب سا ریلا چلا کہ کوئی پتہ نہیں، اور کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی، کہاں سے کہاں تک باتیں پہنچ گئیں، کہاں سے کہاں تک چیزیں پہنچی، جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک معذور سا شخص اٹھا، اس نے اعلان کیا، اس نے جھنڈا سنبھالا، ایک ایسا معذور جو سرکاری نوکری کے بھی قابل نہیں رہا تھا، لیکن آج دنیا اسی کو امام رضوی کے نام سے پہچانتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کہیں سے بھی اٹھائے گا اور اپنے دین کا کام لے گا. یہ علماء کی اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر وارثین اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں.